شاہ خاور صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، اور اس پر بھی آپ کا کامنٹ کہ یہ تو آنے والی پھر ہر حکومت کو الیکشن نہ کرانے کا جواز مل گیا اس طرح؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ سا آئینی اور قانونی معاملہ ہے۔ یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 رکنی بینچ تشکیل دیا سو موٹو پنجاب اور کے الیکشنز کے حوالے سے کہ وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اس پہ وہ پھر بینچ جو ہے وہ 9 سے 5 پہ آ گیا، اور اس میں بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہدایات جاری کی ہے گورنر کے کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، دیکھیں اس میں فرق یہ تھا کہ آئین کا منشا یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ اسمبلی بھیجتا ہے یا ایڈوائز کرتا ہے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی، تو اگر تو گورنر اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کو کنکرنس دیتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دے، پھر تو آئین کا منشا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر گورنر نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ ہوئی ہے کہ کے کی اسمبلی جو ہے وہ تو گورنر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر وہ کر دی، تحلیل کر دی، اور وہاں پہ سپریم کورٹ نے اسی کی انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے گورنر کو اور الیکشن کمیشن کو جو ہے ہدایت کی کہ وہ مشاورت سے 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ایک الیکشن کی ڈیٹ کا جو اعلان کریں۔ لیکن پنجاب میں چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، تو وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 ہے غالباً، اس کے مطابق انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل الیکشنز جب بھی ہوں گے صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے، تو وہ صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد جو ہے اس کے تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، تو لہٰذا وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ تحلیل ہوئی، تو اب وہ سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اب وہ پریزیڈنٹ کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کرے۔ اس پہ اعلان بھی ہو گیا۔ یہی پوائنٹ شاہ خاور صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد سیکشن 58 میری سن لیں بات۔ اب سیکشن 58 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایک تاریخ مقرر کر لی ہے 57 کے تحت صدر سے مشورے کے بعد الیکشن کمیشن نے، تو الیکشن کمیشن اس میں رد و بدل کر سکتا ہے اور اس کی انفارمیشن وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے جب یہ کیس سامنے آئے گا۔ ہاں، میں جعفری صاحب سے ایک بات پہ بالکل متفق ہوں کہ اگر سپریم کورٹ دوبارہ اس کیس کی کاگنیزنس لیتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے، تاکہ ایک کولیکٹیو جوڈیشل وزڈم سامنے آئے، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکے گا، کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور آئین اور قانون کا منشا جو ہے وہ بالکل سامنے آ جائے۔